کل من علیہا فان، جو کوئی بھی یہاں ہے وہ نہیں رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور رہے گا اور رہے گی ذات تیرے رب کی، ذوالجلال والاکرام، جو شان و شوکت والے۔ حدیث میں ہے بڑی دعا ہے، یہ ہے کہ آپ کا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جلال میں صفت غضب کا اشارہ ہے اور اکرام میں صفت رحمان و افضال کا اشارہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے۔ اشارہ ہے کہ دعا کرنا بڑی عبادت ہے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ کسی نہ کسی حال میں ہے، کسی کو دیتا ہے کسی سے لیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے یہ دونوں مخلوقات۔ ثقلان، ثقل بھاری پن کو کہتے ہیں، چونکہ اور مخلوقات پر جن اور انس کو برتری ہے بوجہ مکلف ہونے کے، اللہ کی عبادت کے پابند ہونے کے۔ مکلف مانا اللہ کی عبادت کا پابند۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے ٹولی، اے جن اور انس کے جمگٹے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل سکو آسمان و زمین سے، فانفذوا، پس نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے مگر بہت زور لگا کر، اور اتنا زور مخلوق میں ہے نہیں۔ جب نکل نہیں سکتے ہیں اور نہ زور رکھتے ہو تو احکام مان لو۔ جنات میں سرکشی بہت زیادہ ہے، ہر ایک کے ساتھ زور لگاتے ہیں، کچھ دیر تک ہنگامہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم کیا، اگر یہ انسان بھی زور لگانا چاہے تو لگا لے، دیکھتا ہو میری خدائی سے کہاں جاؤ گے، یہی رہو گے تو پھر بات ماننی پڑے گی۔ آیت مؤثر ہے جنوں کو قابو کرنے میں۔ 3 آیتیں ہیں جب خاص طریقے سے پڑھی جائے اللہ جن کو مسخر کرتا ہے، ایک یہ، دوسری وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تیسری وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جاتا ہے تم دونوں پر شعلہ آگ کا، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، بس تم جان نہیں چھڑا سکتے۔ جنات تو خود آگ سے بنے ہیں، بظاہر وہ آگ سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پر ایک شعلہ اور تھوڑا سا دھواں چھوڑتا ہوں، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہم مٹی سے پیدا ہے، تو مٹی کا برتن اگر کوئی ہم کو دہ مارے تو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جس وقت پھٹ پڑے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس ہو جائے گا سرخ مانند نری کے۔ آسمان پھٹ پڑے گا تو یہ ایسا سرخ ہوگا جیسے کوئی چمڑے کو پیٹے، دہان، چمڑے کو جب بہت دیر تک آپ ماریں گے نا تو وہ سرخ ہو جائے گا، کالدِّهَانِ، جیسے نری، ایسا سرخ ہوگا جیسے نری۔ قدیم اردو ہے، آپ کے بزرگوں نے لکھی، ماننی پڑے گی۔ یہ جانور جو ہم خریدتے ہیں نا کہ بھئی یہ بھینس، یہ گائے تازی ہے، تو اس کے اعضاء دیکھتے ہیں، تو یہ منڈی والے ایسے بے ایمان ہیں کہ یہ اس خاص جگہ کو کوٹ لیتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، تو کمکل تاجر دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کا پیٹا ہوا ہے۔ کیونکہ جانور جب بیا جاتا ہے کچھ دنوں تک اس کے تھنوں میں اور اس کے اس خاص جگہ میں سرخی ہوتی ہے، اور جب دن گزر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔
جب پھٹ پڑے آسمان پس ہو جائے سرخ مانند نری کے۔ وردہ گلاب کو کہتے ہیں، وردہ، لیکن ورد کہتے ہیں پیاسے کو، اور وہ پیاسا جو جہنم جا رہا ہو، اس لیے اس نام نہ رکھنے میں خیر ہے۔ عوام کہاں ورد اور ورد کا فرق کریں گے؟ جیسے صفی اللہ اللہ کا چنا ہوا پیارا نام ہے، مگر لوگ کہیں گے صفی اللہ تعالیٰ کا بیوقوف بندہ، اور دیکھا گیا کہ اس نام کا آدمی عام انسانوں سے کم عقل ہوتا ہے۔ تو ناموں میں تلفظ معتبر ہے، حقیقت معتبر نہیں ہے۔ ورد کے معنی ہے گلاب کی سرخی، تکسر گلاب، ذکر سے گلاب دا اصل شہزادہ دے رامبیل چامبیل نوکران میں ملی دی۔ اور دنیا میں قلب کی قوت کے لیے اور دماغ کے نشو و نما کے لیے گلاب سے بہتر کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں۔ گلاب کا پھول چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، تازہ بھی ہو اور بجھا ہوا بھی، کام پورا کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک گلاب کا پودا تھا، یہاں اب بھی شاید ہے، تو اس کی سرخی کا عالم یہ تھا کہ اس کے پتے اور اس کی شاخ ہے وہ بھی سرخ ہے۔ چار خوشبو لاسانی ہے، سب سے پہلے مشک جو انبیاء کو پسندیدہ ہے، اس کے بعد عنبر، پھر گلاب اور پھر چمیلی۔ اور بقیہ سب اس کے توابع ہیں۔ وردہ، ایک شاعر کہتا ہے لو کنت وردا لونه لعشقتنی، اگر میرا رنگ گلاب کی طرح ہوتا تو آپ مجھ سے محبت کرتے، لیکن ربی ہاننی بسوادی، اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے کالا پیدا کر کے۔ آئی سمجھ؟ میں ایک عرصے تک یہاں کراچی میں پوچھتا تھا کہ رامبیل کہاں ہے؟ چمبیلی تو ہے نا، چمبیلی تو ہر جگہ ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا گیا کہ رامبیل کو یہ لوگ موتیا کہتے ہیں، موتیا، یہ موتیا جو ہے یہ رامبیل ہے۔ پختوں کی یہ چمبیلی دے اور چامبیل دی اور رامبیل دی، رامبیل چامبیل نوکران نے ملی دی۔ اور اردو میں گلاب اور چمبیلی دونوں موجود ہیں، اور رامبیل کو کہتے ہیں موتیا۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ لوگ اگر کھانا کم کر لے اور خوشبو بڑھا لے تو ان کی 3 صلاحیتیں بڑھ جائیں گی۔ جسم خوش و خرم ہوگا، دل مضبوط رہے گا، اور دماغ تر و تازہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ بادام پستے اور خشخاش کھانے سے دل و دماغ کا تو فائدہ ہے، افسوس کہ جسم کا نقصان ہے۔ اللہ ہو، جسم میں گرماہٹ برداشت نہیں ہے۔ پس پھٹ پڑے گا آسمان، پس ہو جائے گا مانند گلاب کے سرخی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا جرم کا انس انسان سے، ولا جان، اور نہ جنات سے۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے جرائم پیشہ لوگ ان کے چہروں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس پکڑے جائیں گے پیشانیوں سے اور پیروں سے، سر اور پیر سے پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ چہرے پڑھنا ایک علم ہے. پولیس والے 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو پکڑ کے باہر نکالتے اور اسی سے چوری نکالتے. وہ یہ علم جان چکے ہیں کہ چور کا چہرہ وہ سلامت انسان کا چہرہ نہیں ہوتا. ہذہ جہنم التی، یہ دوزخ وہ ہے جو یکذب بہا المجرمون، جس کی تکذیب کرتے تھے مجرم لوگ. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ چکر لگائیں گے اس میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی طرف سے تنبیہات پر مشتمل بیان پورا ہو گیا. اب خوشخبریاں، تبشیر کا تذکرہ ہے.